اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ شرمیلے، سب سے زیادہ حیا والے تھے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے لیکن ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا انتہائی ضروری اور لازم ہے. جب تک وہ باتیں آپ احباب تک نہ پہنچیں گی، وہ مسائل آپ تک نہ پہنچیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کیسے کریں گے. ساری زندگی گزر جاتی ہے صرف اسی حیا کے چکر میں، نہ تو ہم غسل کے متعلق، پاکی اور پلیتی کے متعلق ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے کہ ہم کیسے پوچھیں، کیوں پوچھیں. اگر حیا کی بات آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کوئی حیا والا نہیں ہے. امہات المومنین جن کی پاکی کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، جن کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، ان سے زیادہ حیا کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن بہت سارے مسائل جو ہیں، عورتوں کے خاص کر جو مسائل ہیں، وہ بہت سارے مسائل جو ہیں امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بیان فرمائے ہیں. آج کے سبق کی ابتدا سے پہلے حیا کی بات کرنا اس لیے مناسب اور ضروری سمجھا کہ ہمیں ہر وہ مسئلہ جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید یہاں پر غلط ہیں، یا شاید یہ ہمارے لیے بہتر ہے، صحیح ہے، غیر صحیح ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس معاملے کو ہم کس طرح گزاریں. اور بات سن کر کئی دفعہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ شادی سے لے کر بچوں کی شادی تک زندگی کا ایک مخصوص حصہ، زندگی کا وہ حصہ جو انسان کی زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے، وہ ہم لاپرواہی میں ایسے معاملات میں گزار دیتے ہیں کہ بہت سارے مسائل جو ہیں ہم نہیں پوچھتے صرف شرم کی وجہ سے. تو آج کے مسائل جو ہیں، آج کی احادیث جو ہیں، وہ اسی معاملات کے حوالے سے ہیں کہ اگر حیا کی بات ہوتی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کو بیان نہ فرماتے. حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں. حدیث نمبر 24 ہے جو گزشتہ جہاں سے ہم نے سبق کو چھوڑا تھا. فرماتے ہیں کہ خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. کہاں پر؟ منا کے اندر. وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی سواری جو اونٹنی تھی اس پر سوار تھے. وَلُعَابُهَا يَصِيلُ عَلَى كَتِفَيْهِ، حضرت عمر بن خارجہ فرماتے ہیں کہ اس کا لعاب جو تھا وہ میرے کندھے پر بہہ رہا تھا، انہوں نے نکیل پکڑ رکھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر پچھلی دفعہ جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا لعاب جو ہے وہ پلید نہیں، وہ پاک ہے. آج کا سبق جو ہے حدیث نمبر 25 ہے بلوغ المرام کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الى الصلاة فی ذلك الثوب
وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ آثَارِ الْغَسَالِ فِيهِ متفق علیہ وَلِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُقُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرقاً فَيُصَلِّي فِيهِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ لَقَدْ كُنْتُ أَحَقُّهُ يَابِسًا بِالظُّفْرِ مِنْ ثَوْبِهِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یغسل المنیہ، دھوتے اپنی منی کو، ثم یخرج، پھر نکلتے، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فی ذالک الثوب، جس کپڑے کو لگی ہوتی۔ عربی میں بھی لفظ منی جو ہے وہ منی کے اندر ہی اسی لفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مادہ ہے اگر انسان کے جسم سے نکلتا ہے، اگر انسان کے جسم کو لگ جائے تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے یہ مادہ خارج ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ چاہے احترام کی شکل میں ہو یا بیوی کے ساتھ صحبت ملاب کی شکل میں ہو۔ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو جب تک کپڑوں کو دھویا نہ جائے اس وقت تک جو ہے وہ کپڑے پاک نہیں ہوتے، ان کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ آثَارِ غَسَالِ فِيهِ، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس جگہ پر وہ مادہ لگا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مادہ کو دھوتے اور اس کے دھونے کا نشان جو ہے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر دیکھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کپڑوں کے اندر نماز کو پڑھتے، یعنی دھو لیا اور اس دھونے کا جو نشان ہوتا وہ واضح نظر آ رہا ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کپڑوں میں نماز کو ادا کرتے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث نقل ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ، اور صحیح مسلم میں جو ہے وہ روایت نقل ہے لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُقُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں افرقہ عربی زبان میں اپنے ناخن کے ساتھ کپڑے پر کسی چیز کو لگی ہوئی کو کھرچنے کو کہتے ہیں۔ تو اماں جی فرماتی ہیں ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقاً، جس جگہ پر منی لگ جاتی اس جگہ پر میں اپنے ناخن سے اس کپڑے کو خرچ دیا کرتی۔ فَيُصَلِّي فِيهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ وَفِي لَفْظٍ لَهُ، اور صحیح مسلم میں ایک لفظ یہ بھی ہے لَقَدْ كُنْتُ أَحَقُّهُ يَابِسًا بِالظُّفْرِ مِنْ ثَوْبِهِ۔ بالکل وضاحت کے ساتھ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں أَحَقُّهُ، حق کا عربی زبان میں اپنے ناخن کے ساتھ کسی چیز کو خرچ دینا، اور پھر اس کی وضاحت یابسن بالظفر من ثوبہ۔ ظفر عربی زبان میں ناخن کو کہتے ہیں ظفری، میرا ناخن، یا جو ضمیر ہے وہ اپنی طرف جو ہوتی ہے۔ تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں یابسن کپڑے کو کہتے ہیں، اپنے ناخن کے ساتھ کپڑے کو وہاں سے خرچ دیتی۔ اب ان تین احادیث کے اندر دو احکامات کو ہم نے پڑھا ہے۔ پہلے حکم کے اندر کہ کپڑے کو دھو دیا جاتا، وہاں سے کھرچ کر دھو دیا جاتا۔ دوسرے نمبر پر اپنے ناخن کے ساتھ اوپر سے خرچ دیا جاتا اور دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہ کپڑے کو دھو لیا جائے اگر اس کا نشان موجود ہو، دھونے کے بعد اس مادے کا نشان موجود ہو تو کپڑا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے کپڑوں کو یا کسی کے کپڑے کو نجاست لگ جاتی ہے، منی کے کچھ اثرات لگ جاتے ہیں، تو ان کو صاف کرنے کے لیے پہلے نمبر پر اگر آپ کے پاس پانی میسر ہے تو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو لیں، اور اگر پانی میسر نہیں تو آپ اسے ناخن کے ساتھ کھرچ سکتے ہیں، کیونکہ علماء کرام کا، ائمہ احادیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منی جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ کپڑوں سے علیحدہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مادہ گاڑھا ہوتا ہے، یہ کپڑوں پر اگر لگ جائے، اوپر سے کھرچ دیا جائے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اوپر سے زائل ہو جاتے ہیں، اس کا نشان ضرور باقی رہتا ہے،
لیکن اس کے اثرات جو ہیں، جو اس کا اصل چیز ہے وہ مادہ جو ہے وہ کھرچنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور علماء کرام کا خصوصاً اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف ہے کہ دونوں طرح کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، چاہے اسے دھو لیا جائے اور دھو کر چاہے اس کا نشان باقی رہے، لیکن جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ناخن سے کھرچ دی جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی گندگی جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر باقی نہیں رہی، آپ کو جب اس بات کا یقین ہو جائے گا اس وقت وہ کپڑا جو ہے وہ آپ کا پاک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 26 ہے وَعَنْ أَبِي الْمُسْحِ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ یرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چھوٹی بچی جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتی ہے، اگر وہ آپ کے کپڑوں پر، آپ چھوٹے بچے کو پیار سے اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے کپڑوں پر اگر پیشاب کر دے، بچی جو ہے، بیٹی جو ہے، تو اس کپڑے کو جس جگہ پر پیشاب لگا ہوگا اس کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ جب تک آپ اس کپڑے کو دھوئیں گے نہیں وہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ نجس اور پلیت ہی رہے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرش من بول الغلام، یورش عربی زبان میں کہتے ہیں چھینٹے مارنے کو، ہاتھ میں پانی لے کر آپ اس طرح چھینٹے مارتے ہیں نا، اس کو یرش کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اگر کوئی بچہ، لڑکا جو ہے وہ ابھی ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، تو اگر آپ کے کپڑوں پر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو آپ اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار لیں تو وہ کفایت کر جائے گا، وہ آپ کے لیے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے۔ اب اس بات میں انسان یہ سوچے گا کہ لڑکا اور لڑکی کے اندر دونوں ہی ماں کا دودھ پیتے ہیں، دونوں کا پیشاب، ایک کا پلیت اور ایک کا جو ہے وہ پلیت نہیں اس کو کہیں گے، لیکن مکروہ کہیں گے، جب تک اس کے پر چھینٹے نہیں مارے جائیں گے تب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے 2-3 تطبیق جو ہے اس میں بیان کی ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے اگر طب کے اعتبار سے بات کی جائے تو طبیب حضرات کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے جو پیشاب کی جگہ ہے اس کے اندر، مطلب عورت کو جو ہے ماہواری جو ایام آتے ہیں اس کے اندر خون جو ہے وہ غلاظت ہے اور اسی راستے سے وہ آتا ہے، اور اسی وجہ سے بچی کا جو پیشاب جو ہے وہ پلید ہے اور اس کو دھویا جائے گا، اور بچے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کے پیشاب پر چھینٹے مار لیے جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر علماء کرام جو ہے، اکثر علماء کرام جن میں امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مرد ہے، آدم علیہ السلام جو ہیں، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی جو ہے وہ پاک ہے، جبکہ حضرت حوا جو انسانوں کی ماں ہیں ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، یعنی ان کو گوشت سے پیدا کیا، خون سے پیدا کیا گیا۔ تو خون جو ہے وہ ناپاک ہے، مٹی جو ہے وہ پاک ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام جو ہیں وہ یہ تطبیق پیش کرتے ہیں، بعض علماء کرام، بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ کس طرح جو ہے شیر خاروی میں جب بچہ یا بچی دودھ پیتے ہیں، جبکہ حیض اور نفاس کا جو معاملہ ہے وہ تو بلوغت کے بعد کے معاملات ہیں، لیکن جو زیادہ راجح امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر جو ائمہ احادیث ہیں جن میں امام مالک بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ جو ہے مٹی اور خون کا معاملہ ہے۔ بچی جو ہے وہ خون سے پیدا کی گئی ہے، عورت جو ہے، مرد جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ان کے پیشاب میں وہ اثرات موجود ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اگر پیشاب کر دے جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس پر چھینٹے مارے جائیں گے، اور اگر بچی پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ حدیث نمبر 27 ہے وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
फी दम्मिल हैज़ी युसीबु सौबु तहुत्तुहु थुम्मा तक़रुस्सुहु बिलमाइ सुम्मा तंज़हुहु सुम्मा तुसल्ली फ़ीही मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अस्मा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की साहबजादी हैं, बयान फरमाती हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी दम्मिल हैज़ी हैज़ के खून के मुतल्लक, युसीब उस्सौब जब वो कपड़े को लग जाए तो उसके मुतल्लक क्या हुक्म है, तहुत्तुहु पहले नंबर पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता यहुत्तु कपड़े से किसी चीज़ को खुरचना, मलकर या नाखून के साथ खुरचने को जो है वो तहुत्तु कहते हैं। जबकि हमने पीछे जो लफ्ज़ पढ़ा था वो अहुक्कुहु, हक का यहुक्कु वो नाखून के साथ कपड़े से खुरचना, और तहुत्तु जो है इसका मकसद है या तो कपड़े को आपस में रगड़ कर या फिर जो है नाखून के साथ खुरच देना। पहले नंबर पर जिस कपड़े को लगे हैज़ का खून उसको हाथ के नाखून के साथ या फिर कपड़े के साथ मल के उसको साफ़ कर दिया जाए। सुम्मा तक़रुस्सुहु बिलमाइ, या फिर जो है कर्ज़ कहते हैं अरबी ज़बान में, आसमान से जो मूसलाधार बारिश बरसती है, वो तेज़ बारिश बरसने की वजह से अमूमन बरसात के अंदर जब तेज़ बारिश आती है तो पानी बह पड़ता है, बारीक मिट्टी जो ऊपर आ जाती है, जब बारिश रुकती है तो वो मुसलसल जो है अपने पानी के असरात नीचे छोड़ देती है, उसको जो है तक़रुस कहते हैं। तो उस पानी के साथ जो मुसलसल पानी बह रहा हो उस पानी के अंदर उस कपड़े को धो लिया जाए। सुम्मा तंज़हुहु, या फिर कपड़े को पानी के अंदर बार बार भिगोकर निकालना, जिस तरह वो पंजाबी में चबना कह लेते हैं, तो बार बार कपड़े को पानी के अंदर डबो के ताकि उसके असरात जो हैं वो ज़ाइल हो जाएं। सुम्मा तुसल्ली फ़ीही, यानी अगर इंसान किसी औरत के पास जो है ऐसा कपड़ा मौजूद है, तय बंद के अंदर शलवार या कोई कपड़ा इस्तेमाल करती है, उसको हैज़ का खून लग जाता है, उसको अच्छी तरह धो ले, हाथ से खुरच ले या कपड़े को साफ़ कर ले। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा तुसल्ली फ़ीही, फिर उसमें नमाज को अदा कर सकती है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत नकल है। वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस नंबर 28 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं क़ालत ख़ौलतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इल्लम यज़हबिद्दम्मि क़ाल यकफ़ीकिल माउ ला यज़ुर्रुकी अथरुहु अख़रजहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इल्लम यज़हिबिद्दम, अगर हैज़ के खून का निशान पानी के धोने के बावजूद भी वो कपड़ा जो है वो साफ़ नहीं होता तो उसके बारे में क्या हुक्म है। क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकफ़ीकिल माउ, उसके लिए पानी ही काफ़ी है। आप उस कपड़े को, हैज़ वाले कपड़े को जो आप तहबंद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर अच्छी तरह धो लेते हैं, अगर उसका निशान बाकी रह जाता है, निशान ख़त्म नहीं होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी काफ़ी है। ला यज़ुर्रुकी अथरुहु, उसका जो निशान है उससे कोई नुकसान नहीं है। ज़र्रा यज़ुर्रु, किसी चीज़ से नुकसान पहुँचना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके निशान से जो है वो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मतलब जो है वो कपड़ा जो है वो पाक हो जाएगा, अगर पानी के साथ अच्छी तरह धो लिया जाए तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो आज के सबक का यहाँ पर इख्तिताम है। ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं जो हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, हमारे घर में इन मसाइल का, हमारे बच्चों के लिए ख़ुसूसन, बच्चा जब बालग हो जाता है, बच्ची जब बालग हो जाती है, उससे लेकर आखिरी उम्र तक ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं और सिर्फ शर्म की वजह से जो है इन मसाइल को नहीं पूछते। तो याद रखिए कि अगर शर्मो हया में, अगर कोई कायनात में सबसे ज़्यादा शर्मो हया होता तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन से ज़्यादा कोई शर्मो हया वाला इस कायनात में नहीं है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल को ज़िक्र किया है
تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو پوچھیں. اگر کوئی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی بات رہ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، آپ وہ پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی جو ہے آپ ناپاکی کے اندر، کپڑے پلیتی کے اندر آپ ویسے ہی گزار دیتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ